اسی طرح دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران نے ایک اور بڑا پیارا بیان فرمایا جس کا موضوع ہے نیکی کی دعوت اور دنیا سے بے رغبتی۔ آئیے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک واقعہ انہوں نے سنایا اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ جس کی سیرت کی جھلک آپ ملاحظہ کر رہے ہیں انہی سے روایت چنانچہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تم نیکی کا حکم کرو ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا۔ تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی۔ جو نیت کر رہا ہو ہاتھ اٹھا کر نیت کرے، انشاءاللہ میں بھی نیکی کی دعوت دوں گا، عطا کر بازاروں میں جا جا کر نیکی کی دعوت دوں گا، کی تب نماز کے لیے نیکی کی دعوت دوں گا، ایک ایک کو نمازی بنانے کے لیے نیکی کی دعوت دوں گا۔ دعوت اسلامی کی پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی فجر کی نماز کے بعد بڑا ہی پیارا بیان فرمایا۔ آئیے اس بیان کی چند جھلکیاں سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی۔ گرتے ہوں کو مجدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے۔ اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس اجتماع پاک کی آخری نشست سے حقوق العباد کے بارے میں بڑا ہی پرسوز بیان فرمایا۔ آج ظلم و ستم نے ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، نہایت بے دردی کے ساتھ لوگوں کی عزت مال و جان سے کھیلا جا رہا ہے۔ امیر اہل سنت کے اس مبارک بیان کو سن کر لاکھوں لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا، کئی لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہو گئے اور اس اجتماع کے بعد میسیجز کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے کئی جرائم پیشہ افراد نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ آئیے اس مبارک بیان کی چند جھلکیاں دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سب آسان لگ رہا ہوگا لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اے لوگوں کا قرضہ دبا لینے والوں، یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام۔ شہزادہ امیر اہل سنت حاجی احمد عبید رضا اتاری سلمہ الباری نے بھی اس اجتماع پاک میں خصوصی شرکت فرمائی۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی، لاکھوں لوگ جس کے منتظر تھے، اور وہ پرکیف گھڑی تصور مدینہ کی ہوا کرتی ہے کہ جب لوگ مدینہ طیبہ کے حسین تصور میں گم ہو کر تصور ہی تصور میں مدینہ پاک پہنچ جاتے ہیں، یقین جانیے ایک رکت کا سما ہوا کرتا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہوا کرتی ہے، گویا تصور ہی تصور میں ہر اسلامی بھائی دل کی زبان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ مدینے کی طرف یہ قافلہ رواں دواں ہوا کرتا ہے، اور یقیناً یہ واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ کئی اسلامی بھائیوں کی آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور وہ تصور ہی تصور میں میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ طیبہ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ تصور مدینہ کے چند مناظر دیکھیے۔ کتنے مزے تیرے پاک در ہے، کتنے مزے کی تیرے پاک در کی ہے، تجھ سے
چھپاؤں موتا کروں کس کے سامنے تجھ سے چھپاؤں موتا کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر. تصور مدینہ کے بعد ذکر اللہ عز و جل ہوا کرتا ہے. لاکھوں لوگ مل کر اپنے رب کا جب ذکر کرتے ہیں تو ایک سما بن جاتا ہے. ہر طرف اللہ اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں. ہر مسلمان کعبہ مشرفہ کے تصور میں گم ہو کر اپنے رب کے حضور صدائیں دے رہا ہوتا ہے. یقین جانیے لاکھوں لوگ جب مل کر اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں بڑا ہی پیارا سما ہوتا ہے. اور جہاں لاکھوں لوگ ذکر اللہ میں مصروف ہوں غور تو کیجئے وہاں پر پروردگار عالم کی کیسی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہوگا. اجتماع کے آخر میں اجتماعی دعا ہوا کرتی ہے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی دعا کا انداز تو بڑا ہی نرالا ہے کہ وہ دنیا کے ستائے ہوئے پریشان بیمار حال گناہوں کے امراض میں مبتلا اسلامی بھائیوں کے لیے جب اپنے مخصوص انداز میں رقت انگیز دعا فرماتے ہیں تو شرکائے دعا کی ہچکیاں بن جاتی ہیں. ہر آنکھ بے قرار ہوا کرتی ہے. کئی اسلامی بھائی تو روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں اور اس دعا کو مدتوں یاد رکھا کرتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح لاکھوں مسلمان مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں اپنے رب کے حضور دست بدعا ہوں اور پھر مدنی چینل کے ذریعے لاکھوں مسلمان دنیا کے کئی ممالک میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں اور اجتماعات میں بیٹھ کر دعا میں شامل ہوں. تو جب لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکائے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہوئے اپنے گناہوں کی جب معافی طلب کرتے ہوں گے جب اپنے رب سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہوں گے تو سوچئے تو صحیح اللہ رب العالمین کی کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہوگا.